یزید اور حسین کی دادی، اور ان کا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین صرف بیعت وہ طلب کر رہا ہے جو نجاست پتا ہے، حسین طہارت جوہر سیدہ ہے، اس سے وہ سوال کر رہا ہے ہماری بیعت کر لو۔ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر کے انکار کیا میرا اس سے کیا مقابلہ، اس کا دادا میرے دادا جیسا نہیں، اس کا نانا میرے نانا جیسا نہیں، اس کی ماں میری ماں جیسی نہیں، اس کا باپ میرے باپ جیسا نہیں، اس کی ماں میری ماں جیسی نہیں۔ یہ عزیزان گرامی، اب میں ایک اور آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کروں اور مجلس سے اس تقریر کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ یہ تو آپ نے شجرے کو ملاحظہ فرمایا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد کیا تھا؟ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے غور سے سنیے گا، حسین کیا چاہتے تھے، یزید کیا چاہتا تھا۔ یزید کا باپ معاویہ، کسی نے کہا بہت ہو گیا، آپ نے بڑا ظلم کر لیا، اہل بیت پر حسن کو زہر دلا دیا، علی کے سر پر ضربت لگا دی، بس ختم کر دو ظلم کے سلسلے کو۔ جیسے ہی ادھر سے یہ کہا، ایک مرتبہ مینارے اذان سے آواز کا بلند ہو رہا تھا، آواز اذان بلند ہوئی۔ جیسے ہی مینارے اذان سے آواز اذان بلند ہوئی، ایک مرتبہ معاویہ اٹھ کر کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کہا سنتے نہیں ہو یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، میرا باپ مر گیا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، یہ دیکھو عبداللہ کا یتیم دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی محمد رسول اللہ یہ اذانوں سے کہا جا رہا ہے۔ میں ابو سفیان کا بیٹا معاویہ جب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک کہ اس نام کو نہ مٹا دوں، جب تک کہ محمد رسول اللہ کو نہ مٹا دوں، جب تک کہ اذان کو نہ مٹا دوں۔ ارے اس کو نام کو مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا پڑے گا، نام کو مٹانے کے لیے اقامت کو مٹانا پڑے گا، نام محمد رسول اللہ کو مٹانے کے لیے نماز کو مٹانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں جب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا، جب تک کہ میں ان چیزوں کو نہ مٹا دوں۔ یزید نے سوچا آج تک ہمارے بڑے جتنے آنے کے بعد انہوں نے جزئی طور پر تھوڑی بہت سی تبدیلی کی اور اس کا کوئی اتنا فائدہ نہ ہو سکا، لہذا میں اسلام کے بیسک اصول میں، بنیادی اصول میں ان میں خرابی پیدا کرتا ہوں تاکہ اسلام کا ڈھانچہ بدل جائے۔ اس نے کہا جو کام میرا باپ نہ کر سکا، جو کام میرے بزرگ نہ کر سکے، جو کام میرے پرکے نہ کر سکے، آج میں اس کام کو انجام دے کر کے رہوں گا۔ اس نے کہنا شروع کیا ماں بہن بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کام بیوی سے لیا جا سکتا ہے وہی کام ماں سے لیا جا سکتا ہے، جو کام بیوی سے لیا جا سکتا ہے وہی کام بیٹی سے لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اور آگے بڑھ کر کے کہنا شروع کیا کہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ تو سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے حکومت رکھنے کے لیے رکھا، حکومت لینے کے لیے رکھا تھا۔ اور آگے بڑھا، ضرورتیں بڑھتی رہی اور بڑھتے بڑھتے اس نے کہا ما قال ربک الذی شرب، کہ تمہارے رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ جس نے شراب پی لی ویل نہیں کہا، یہ نماز کی مذاق یہ اڑا رہا تھا، آیتوں کی مذاق اس نے اڑائی خانہ کعبہ کے لیے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے وہ کہتا ہے بل قال ویل للمصلین، بلکہ ویل تو اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار تو نماز پڑھنے والوں پر ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جو شراب پی لے اس نے گناہ ضرور کیا لیکن اللہ کی لعنت اس پر نہیں ہے، اللہ کی پھٹکار اس پر نہیں ہے، لیکن جو نماز پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، نماز پڑھنے والوں پر اللہ کی مار ہو۔ یہ قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ چھوٹا وہاں سے جملہ اٹھایا، چھوٹا سا یہاں سے اٹھایا، اس نے نماز کی مذاق اڑائی اور پھر جام شراب کو ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے جب اس میں بلبلے اٹھتے ہیں کہ بلبلے نہیں اٹھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کا مذاق اس نے اڑایا۔ اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جام شراب نہیں ہے بلکہ میں نے اس جام شراب کو جنت کی حوروں کے بدلے میں لیا ہے، جنت کا مذاق اس نے اڑایا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں آگ اس نے لگوائی، مسجد نبوی کے اندر اس نے گھوڑے بندھوائے اور اس کے علاوہ 3 دن تک
یہ یزید کا کردار تھا. یزید چاہتا یہ تھا کہ جو کام میرا باپ نہ کر سکا, جو کام میرا دادا نہ کر سکا, اس حسین علیہ السلام آگے بڑھے. یزید ہی کیا مجال جو میرے نانا کے دین کو مٹا دے. جب تک حسین زندہ ہے, جب تک حسین زندہ ہے, تو دین کیا مٹائے گا, تو خود مٹ کر رہ جائے گا. نعرہ حیدری زینیت زندہ باد, زینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری. یہ دین اتنا آسان ہے کہ اس کو اٹھا دیا جائے. اس میں میرے بابا کا لہو شامل ہے, اس میں میرے